بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں دو اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا موجودہ حالات میں امام مائک پر نماز پڑھائے یا تراویح اور آن لائن کے ذریعہ آواز گھروں تک پہنچایا جائے اور امام مسجد میں نماز پڑھائے اور لوگ گھروں میں اقتداء کرے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ، گھر میں یا بلڈنگوں کی چھت پر جمعہ کیوں نہیں؟ تو پہلے سوال کا جواب عرض ہے کہ اقتداء امام صاحب کی کرنے کے لیے مائک کی آواز کانوں تک پہنچانا کافی نہیں۔ امام و مقتدی کے درمیان اگر اتنا چوڑا راستہ ہے جس میں بیل گاڑی جا سکے تو اقتداء نہیں ہو سکتی، اور آج کے دور میں مسجد اور گھروں کے درمیان عموماً فاصلے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص امام کے مائک کی آواز پر اگر گھروں میں تراویح کی نماز یا جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا اور اہم مسئلہ یہ کہ گھر میں یا بلڈنگوں کی چھت پر جمعہ کیوں نہیں؟ تو جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے مسئلہ سماعت کر لیں کہ جن لوگوں نے گھر میں یا بلڈنگوں کی چھت پر نماز جمعہ ادا کی ہے ان کی نماز صحیح نہ ہوئی، لہٰذا ظہر کی قضا کر لیں، قضا نہ کرنے کی صورت میں گناہگار ہوں گے۔ دیکھیں، جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے 6 شرائط بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ مطلب جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے 6 شرطوں کا ایک ساتھ ایک وقت میں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو گئی یا نہیں پائی گئی تو جمعہ کی نماز قائم نہیں ہوگی۔ یہاں پر صرف 2 شرط بیان کیے جا رہے ہیں، یاد رکھیں اگر ان 6 شرائطوں میں سے ایک بھی نہیں پایا گیا تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پر صرف 2 بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی شرط نماز جمعہ کے لیے کہ بادشاہ اسلام کا حکم ہونا ضروری ہے یا اس کے نائب کا حکم ہونا ضروری ہے۔ مطلب بادشاہ اجازت دے دے یا اپنے نائب کو اجازت دے دے کہ تم جمعہ قائم کروا سکتے ہو، اور جبکہ بادشاہ اسلام نہیں ہے اور اس کا نائب بھی نہیں ہے تو تیسری بات عائد اس شخصیت پر ہوتی ہے جسے شہر قاضی کہا جاتا ہے، یعنی امت مسلمہ نے مل کر جس شخص کو شہر کا قاضی مقرر کیا ہے تو اب اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جمعہ قائم کرائے یا جمعہ قائم کرنے کا قاضی ہیں۔ کسی نے جمعہ قائم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اپنے گھروں میں یا بلڈنگ کی چھتوں پر جمعہ قائم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب یہاں ایک شرط مفقود یعنی ختم ہو گئی کہ کسی بھی قاضی نے جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لیے بلڈنگوں پر یا چھت پر یا گھر میں حکم نہیں دیا، لہٰذا ایک شرط مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، لہٰذا جمعہ قائم نہیں ہو سکتا ہے دوسری جگہ میں۔ دوسری شرط اذن عام، یعنی عام اجازت ہو کہ جو بھی مسلمان چاہے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو، مگر بلڈنگوں کی چھت پر صرف مخصوص یا چند افراد یا خاندان کے لوگ اور دوست و احباب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نیچے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اذن عام کی شرط بھی مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، لہٰذا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے اذن عام کی شرط ختم ہو گئی، لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے بلڈنگوں کی چھت پر بھی اگر نماز جمعہ قائم کرتا ہے تو اس کی نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس سے پہلے مسئلہ بتا دیا کہ جو شخص جن لوگوں نے اپنے گھروں میں یا بلڈنگ کی چھتوں پر نماز جمعہ قائم کی ہے اب ان لوگوں کی نماز نہیں ہوئی، لہٰذا وہ لوگ ظہر کی قضا کریں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے تو کیا ظہر کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ملاحظہ فرمائیں، جمعہ کے دن ظہر کی جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے،
اگر آپ جمعہ کے دن اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں کسی عذر کی بنا پر، ابھی لاک ڈاؤن پیش نظر ہے جس کی بنیاد پر اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھنے کا تنہا حکم دیا گیا ہے، تو جمعہ کے دن ظہر کی نماز کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی نماز واجب الاعادہ یعنی اس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے جمعہ قائم نہیں کی مگر ظہر کی نماز اگر جماعت سے پڑھی ہے، تو جن لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، تمام لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنی اپنی نماز کو لوٹائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ نے اس دو مسئلے کو بغور سماعت کریں گے اور اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں گے۔